بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بصرہ کی گلیوں میں سے جا رہے تھے۔ راستہ میں ایک باندی ایسے جاؤ جلال کے ساتھ جا رہی تھی جیسا کہ بادشاہوں کی باندیاں ہوتی ہیں۔ حضرت مالک بن دینار نے اس کو دیکھا تو آواز دے کر فرمایا، اے باندی، تجھے تیرا مالک فروخت کرتا ہے یا نہیں؟ وہ باندی اس فکرہ کو سن کر حیران رہ گئی اور کہنے لگی، کیا کہا؟ پھر کہو۔ انہوں نے پھر ارشاد فرمایا، اس نے کہا، اگر وہ فروخت بھی کرے تو کیا تجھ جیسا فقیر خرید سکتا ہے؟ فرمانے لگا، ہاں، اور وہ تجھ سے بہتر کو بھی خرید سکتا ہے۔ وہ باندی یہ سن کر ہنس پڑی اور اپنے خدام کو حکم دیا، اس فقیر کو پکڑ کر ہمارے ساتھ لے چلو، ذرا مزاق ہی اڑے گا۔ خدام نے پکڑ کر ساتھ لے لیا۔ وہ جب گھر واپس پہنچی تو اس نے اپنے آقا سے یہ قصہ سنایا۔ وہ بھی سن کر بہت ہنسا اور ان کو اپنے سامنے لانے کا حکم دیا۔ جب یہ سامنے پیش کیے گئے تو اس آقا کے دل پر ایک ہیبت سی چھا گئی۔ وہ کہنے لگا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، تو اپنی باتی میرے ہاتھ فروخت کرے گا؟ اس نے پوچھا، آپ اس کی قیمت دے سکتے ہیں؟ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرے نزدیک اس کی قیمت ایک کھجور ہے۔ یہ سن کر سب ہنسنے لگے۔ اس نے پوچھا، تم نے یہ قیمت کس مناسبت سے تجویز کی؟ انہوں نے فرمایا، اس میں عیب بہت ہیں۔ اس نے پوچھا، اس میں کیا عیب ہیں؟ فرمانے لگے، اگر عطر نہ لگائے تو بدن سے بو آنے لگے، اگر دانت صاف نہ کرے تو منہ سے بدبو آنے لگے، اگر بالوں میں تیل کنگھی نہ کرے تو پریشان ہو جائے، ذرا عمر زیادہ ہو جائے تو بوڑھی ہو جائے، منہ لگانے کے قابل بھی نہ رہے، محض اپنی راحت و آرام کی وجہ سے تو اسے الفت جتاتی ہے۔ آج کوئی تکلیف تجھ کو پہنچ جائے، ساری محبت ختم ہو جائے، انتہائی بے وفا، کوئی قول قرار پورا نہ کر سکے، اس کی ساری محبت جھوٹی ہے۔ کل کو تیرے بعد کسی دوسرے کے پہلو میں بیٹھے گی تو اس سے بھی ایسی ہی محبت کے دعوے کرنے لگے گی۔ میرے پاس اس سے 1000 درجہ بہتر باندی ہے جو اس سے نہایت کم قیمت میں ہے۔ وہ کافور کے جوہر سے بنی ہوئی ہے، مشک اور زعفران کی ملاوٹ سے پیدا کی گئی ہے، اس پر موتی اور نور لپیٹا گیا ہے۔ اگر کھارے پانی میں اس کا آب دہن ڈال دیے جائے تو وہ میٹھا ہو جائے، اور اگر مردہ سے اگر وہ بات کر لے تو وہ بھی زندہ ہو جائے۔ اگر اس کی کلائی آفتاب کے سامنے کر دی جائے تو آفتاب بے نور ہو جائے، اگر وہ اندھیرے میں آ جائے تو سارا گھر روشن ہو جائے اور چمک جائے، اگر وہ دنیا میں اپنی زیب و زینت کے ساتھ آ جائے تو سارا جہان معطر ہو جائے اور چمک جائے۔ اس باندی نے مشک و زعفران کے باغوں میں پرورش پائی ہے، یاقوت اور مرجان کی ٹہریوں میں کھیلی ہے، ہر طرح کی نعمتوں کے خیموں میں اس کا محل ہے۔ تسنیم، جو جنت کی نہروں میں سے ایک نہر ہے، اس کا پانی پیتی ہے، کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتی، اپنی محبت کو بھی نہیں بدلتی۔ اب تم ہی بتاؤ، کم قیمت خرچ کرنے کے اعتبار سے کون سی باندی زیادہ موزوں ہے؟ سب نے کہا کہ وہی باندی جس کی آپ نے خبر دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس باندی کی قیمت ہر وقت، ہر زمانہ، ہر شخص کے پاس موجود ہے۔ لوگوں نے پوچھا، اس کی قیمت کیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اتنی بڑی اہم اور عالی شان چیز کی خریدنے کے لیے بہت معمولی سی قیمت ادا کرنا پڑتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ رات کا تھوڑا سا وقت فارغ کر کے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کم از کم 2 رکعت تہجد پڑھ لی جائیں، اور جب تم کھانا کھانے بیٹھو تو کسی غریب محتاج کو بھی یاد کر لو، اللہ تعالیٰ کی رضا کو اپنی خواہشات پر غالب کر دو۔ راستہ میں کوئی تکلیف دینے والی چیز، کانٹا، اینٹ وغیرہ پڑی دیکھو، اس کو ہٹا دو۔ دنیا کی زندگی کو معمولی اخراجات کے ساتھ پورا کر دو، اور اپنا فکر و غم اس دھوکہ کے گھر سے ہٹا کر ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف لگا دو۔ ان چیزوں پر اہتمام کرنے سے تم دنیا میں عزت کی زندگی گزارو گے، آخرت میں بے فکر اور اعزاز و اکرام کے ساتھ پہنچو گے، اور جنت جو نعمتوں کا گھر ہے، اس میں اللہ رب العزت کے پڑوس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ اس باندی کے آقا نے باندی سے خطاب کر کے پوچھا کہ تو نے شیخ کی باتیں سن لی، یہ سچ ہے یا نہیں؟ باندی نے کہا، بالکل سچ ہے، شیخ نے بڑی نصیحت اور خیر خواہی اور بھلائی کی بات بتائی ہے۔ آقا نے کہا کہ اچھا، تو اب آزاد ہے، اتنا سامان تیری نظر ہے، اور اپنے سب غلاموں سے کہا، تم بھی سب آزاد ہو، اور میرے مال میں سے اتنا مال تمہاری نظر ہے، اور میرا یہ گھر، مال اور جو کچھ مال اس میں ہے،
سب اللہ کی رضا میں میں صدقہ پر دیتا ہوں۔ اور گھر کے دروازہ پر ایک موٹے کپڑے کا پردہ پڑا ہوا تھا، اس کو اتار کر اپنے بدن پر لپیٹ لیا اور اپنا سارا لباس فاخرہ اتار کر صدقہ کر دیا۔ اس باندی نے کہا کہ میرے آقا، تمہارے بعد میرے لیے بھی یہ زندگی اب خوشگوار نہیں ہے، اور اس نے بھی ایک موٹا سا کپڑا پہن کر اپنا سارا زیب و زینت کا لباس اور اپنا سارا مال و متاع صدقہ کر کے آقا کے ساتھ ہو لی۔ اور مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ان کو دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہو گئے، اور وہ دونوں اس سارے عیش و عشرت کو طلاق دے کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے، اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔